السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب آپ کے سامنے اپنے جینون یوٹیوب چینل آفیشیل یعنی ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور چونکہ یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے لیکن ساتھ ساتھ میں جیو پالیٹکس پہ بھی بولتا ہوں اور وہ باتیں یاد دلاتا ہوں جو میں نے ماضی میں کہی تھی، اور پھر ویکلی ہاروسکوپ کروں گا۔ اب آپ جو ہے غور سے سنتے رہیے گا۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں ایک سال سے، یہ ٹائم چل رہا ہے اور میں نے کہا تھا اب اس میں شدت آئے گی۔ آپ نے دیکھا انڈیا کا طیارہ بدخشاں افغانستان میں تباہ ہوا، دوسرا طیارہ اسی ہفتے میں، یعنی جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ تو خیر کل دیکھیں گے، تو رشیا کا طیارہ جو یوکرین کے قیدی لے کے جا رہا تھا، پرزنر آف وار، تقریباً 65 اور 6 ممبروں کا کرو تھا، وہ بھی تباہ ہو گیا، 2 پلین۔ تیسری بات، یہ ابھی چلتی رہیں گی چیزیں، یہ ذہن میں رکھیے گا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ اور ایک چیز دیکھیں، آگ اب جب سے یہ مارس کا چل رہا ہے، ہر جگہ آپ کو آگ نظر آ رہی ہے، چاہے اپنے ملک میں دیکھ لیں، اپنے شہر میں دیکھ لیں، دنیا میں دیکھ لیں، ہر جگہ فائر 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 آپ کو فیل ہو رہا ہوگا۔ جب سے میں نے بولا، میں تو یہ تقریباً 5 مہینے سے پہلے بتایا تھا آپ کو۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امریکہ یورپ میں موسم کی شدت اور حدت ستیہ ناش کرے گی۔ آپ نے دیکھا برطانیہ میں کیسا طوفان آیا، اور یہ باتیں جو میں بول رہا ہوں یہ سب دیکھیں میرے ریکارڈ آرکائیو میں جا کے یوٹیوب کے چینل پہ۔ اور ابھی تو میں نے جو تقریباً 20 دن پہلے ریلیز کی تھی، 15-20 دن پہلے، اس کی پہلے مہینے کی ساری باتیں دیکھ لیجئے گا۔ باقی انڈیا میں رام مندر بھی بن گیا، اس کا بات کیا ہوگا؟ ابھی تو انڈیا کے اندر آپ کو بہت سارے پرابلم نظر آئیں گے انٹرنل، اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کیا کہنا چاہیے، ایک چیز اور غور کیجئے، حماس اور اسرائیل یعنی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ، اس میں آہستہ آہستہ کیسے ممالک سخن ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایران، لبنان، عراق، شام اور اب یمن، اور ابھی جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہوگا کہ برطانیہ کا ٹینکر جو ہے حوثی قبائل نے، جو حوثی لوگ ہیں، انہوں نے برباد کر دیا۔ یہ باتیں نوٹ کریں۔ زلزلہ آپ نے دیکھا، جو ممالک کے نام لیے تھے، چائنا، کرغزستان، نیپال، انڈیا، اور اللہ نے کرم کیا، کیجوالٹی نہیں ہوئی، لیکن مجھے ابھی بھی اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، کوئی بھیانک زلزلہ، طوفان اور پانی سے تو میں کہہ ہی رہا ہوں جان نہیں چھوٹے گی، آتا ہوا لگ رہا ہے فیوچر میں اسی پٹی پہ، ساؤتھ ایشیا کی اور سینٹرل ایشیا کی پٹی پہ، اور پوری جو وہ سب میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اپنی جو ویڈیو سالانہ ریلیز کی تھی۔ ایک چیز اور دیکھیے کہ یہ تمام باتیں تو اپنی جگہ کہ آہستہ آہستہ اس میں سخن ہوتے رہیں گے، جنگیں بھی نہیں ٹل رہی، دنیا ایک بے چینی کی طرف جا رہی ہے۔ اور جناب ٹرمپ کے لیے جو میں نے کہا تھا وہ بھی نہیں، اب تو ساری دنیا ٹرمپ کہہ رہی ہے۔ میں تو 2021 سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کا حکم ہوا تو ٹرمپ دوبارہ آئیں گے۔ اور ایک چیز میں کہہ رہا ہوں مستقل کہ اب چیزیں ایکسپوز ہوں گی لوگوں کی، بڑی چیزیں، سکینڈل، ہر پوائنٹ آف ویو سے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، وہ منظر عام پہ آئیں گے۔ پہلے ہالینڈ کے وزیر اعظم مستعفی ہوئے، اب پرتگال کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی ریزائن کر گئے فائنینشیل اسکینڈل کی وجہ سے۔ اور آپ ایک چیز پہ غور کیجئے، اور میری باتوں پہ بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے غور کیجئے۔ میں نے کہا تھا جنگیں، ایکسیڈنٹ، حملے، زیادہ فوکس اب سمندر پہ اور پانی پہ رہے گا۔ آپ دیکھ لیں پانی پہ ہی ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے زیادہ تر، اور پانی اس وقت پرابلم بنا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے۔
اور ایک چیز اور دیکھیں، چاہے میرا ملک ہو چاہے دنیا میں منافقتیں، جھوٹ، بے ایمانی، دھوکے بازی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں بہت گناہگار آدمی ہوں، لیکن میرا ویژن جو دیکھ رہا ہے اچھا نہیں دیکھ رہا۔ مجھے اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ایک دم چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، کیونکہ دیکھیں ناانصافی، منافقت، جھوٹ، بے ایمانی، اسٹاک مارکیٹنگ، یہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر یہ ظلم اور یہ مظالم برداشت نہیں کرتا۔ ہاں، قوموں کو اجتماعی حیثیت میں سزائیں ملتی ہیں اگر وہ خاموش رہیں تو۔ اب میں تھوڑی سی آگے کی بھی بات کر لوں۔ اگر آپ کو پچھلی ویڈیو، یعنی آگے سے بولا آگے کیا ہو سکتا ہے، قدرتی آفات، حادثات، ریل ہو، جہاز ہو، پانی کے ہو، نیچرل کلیمٹی ہو، وہ اپنی جگہ۔ جنگ کے حوالے سے جو کئی تھی بات، وہ تو خیر پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، مشرقی اور مغربی دونوں سرحد۔ حالانکہ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں، مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی مجھے انڈیا میں، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی خصوصاً، اور دنیا میں کوئی بڑی سیاسی شخصیت کا اچانک کوئی، اللہ نہ کرے، انڈیا کو بھی میں اس میں شامل کر رہا ہوں، اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کوئی اچانک موت یا کوئی حادثہ، ایسی چیز ہونے کے بھرپور امکان ہے۔ اور جو مجھے لگتا ہے، ابھی آپ دیکھیے گا، کچھ پوائنٹس میں نے اپنے حساب سے نوٹ کیے کہ فیوچر میں بھی مجھے بہت بڑے بڑے گلوبل کانفلکٹ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک بات میں نے کہی تھی، امریکہ ایک ڈوبتا ہوا سورج ہے، ابھرتا ہوا سورج رشیا، اور اس کے ساتھ چائنا، وہ تو اب دنیا کہہ رہی ہے، یہ تو خیر بہت پرانی چیز ہے۔ اور ایک چیز دیکھیں، بیماریاں، اللہ رحم کرے، ہمارے پنجاب کے اندر بچوں میں جو نمونیا ہو رہا ہے، نئی چیزیں یہ، اور آپ کو ابھی نئے ویپنز بھی نظر آئیں گے دنیا میں انٹروڈیوس ہوتے ہوئے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو اپنی جگہ، وہ تو ہے ہی، سونامی، سمندر کے اندر شدید زلزلے، اور سمندر کے راستوں میں مسائل پیدا ہونا، وہ تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اور پاکستان کی سیاست بھی آپ دیکھیے گا، باقی میں یہ کہوں گا، وہ سب ڈیٹیل بتا چکا ہوں، بار بار بولنا بھی مناسب نہیں ہے۔ جو کرنا ہے جس کو وہ کر لے، جو میرے رب کا حکم ہونا ہے وہ اپنی جگہ اٹل اور طے ہے، اور اللہ تعالیٰ مستقبل میں بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ دکھا دے گا۔ تو یہ خواتین و حضرات، ایک میں نے سم اپ کیا ہے، یہ جو چیزیں ہو جاتی ہیں، جو میری بولی ہوئی چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ میں آپ کو انفارمیشن اپنا نیوز دے رہا ہوں، میں جو باتیں کہیں وہ آپ کو، ابھی تو پہلا مہینہ ہے نا، سال کا آغاز ہے، وہ دیکھتے رہیے، ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو اس حوالے سے میں اور بھی ویڈیو بھی بناؤں گا آگے چل کے۔ اب یہ ویکلی ہاروسکوپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے 29 جنوری 2024 سے لے کے 4 فروری 2024 تک۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا خواتین و حضرات، یہ میں کوئی، مجھے نہ دماغ میں خلل ہے، نہ میں پاگل ہوں جو میں بار بار بولتا ہوں، اس لیے بولتا ہوں کہ میرے پاس ہر ہفتے شکایات آتی ہیں کہ ہم نے فیس بک پہ آپ کو وہ کیا تھا، اپروچ کیا تھا تو فون نہیں اٹھایا۔ تو بھائی وہ فراڈ ہی ہے، دھوکے باز ہے، وہ چاہے فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، لنکڈ ان ہو، ٹک ٹاک ہو، سب میرے نام سے فیک اور فراڈ چل رہا ہے، اس پہ نہ جائیں۔ میں بتاتا ہوں، سر میرا یوٹیوب چینل ہے جو یہ میں نے بنایا ہوا ہے، جس کو آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ آپ کیوں جاتے ہیں ان چیزوں کی طرف؟ آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھیں، ان ایڈیٹڈ چیزیں ملتی ہیں آپ کو، وہاں پہ ٹک ٹاک میں گھسنا، یہ سب بیکار چیز ہیں، تو آپ اس پہ دیکھا کریں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو۔ اور ARY پہ میں کرتا ہوں کنسلٹیشن، دونوں دن میں نے اسی کام کے لیے مختص کیے میں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میرا آفس ہے PC ہوٹل کراچی، جہاں کا نمبر نیچے بھی چل رہا ہے یہ ٹکر کے اوپر، 02135685501، اور دوسرا نمبر ہے 0213568
685021. تو دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں. یہ ضروری بات ہوتی ہے، اس کو میں کہتا ہوں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ فراڈ سے اور دھوکے بازی سے محفوظ رہیں. تو اور ہاں ایک چیز اور یاد آئی، میں نے آپ سے کیا کہا تھا، مہنگائی سے جان نہیں چھوٹے گی. آپ دیکھ لیں بجلی کو رو رہے تھے، اب گیس کو آپ رو رہے ہیں. میں خود بھی بھگت رہا ہوں وہی یہ پرابلم بلوں کا. اور اللہ معاف کرے جو اشیاء خورد و نوش کے اوپر قیمتیں جا چکی ہیں اور یہ آگے چل کے مجھے اور بڑھتی ہوئی لگ رہی ہیں. اور دنیا بڑی بے سکون ہونے والی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا 24 25 26 27 کے منٹ تک. یہ ٹائم بڑا ڈیفیکلٹ ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے. اچھا دیکھیں، یورپ کے حوالے سے کچھ لوگ مجھ سے، بہت سارے میرے وہاں پہ ہیں فالوور، وہ کہتے ہیں یورپ کا کیا ہوگا. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں یورپ فائنینشلی، اکنامیکلی، ویدر، مہنگائی، پروٹیسٹ، ان حوالوں سے اب اس کا پرابلم کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. انڈیا پاکستان کے حوالے سے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، مجھے کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، واللہ علم بالصواب. اور دوسرا یہ جو چائنا والا سائٹ ہے، یہاں پہ بھی ابھی پرابلم ہوں گے. اور آپ دیکھیے گا اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، میں تو یہی کہوں گا چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، بہت احتیاط سے انویسٹمنٹ اور بہت احتیاط سے جو اپنا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور دیکھیں ایک میری بات نہ بھولیے، جو میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت آنے والا 2021 سے کہہ رہا ہوں، آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں ہے. تو آپس میں کوئی تفرقہ، کوئی جو ہے مسائل نہ پیدا ہونے دیں. اللہ کرے اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، تمام صحابہ کرام اور اہل اللہ کے صدقے اپنا کرم کرے. تو یہ چیزیں ذرا ان کا خیال رکھیے گا. یورپ مجھے ابھی کوئی اچھا نہیں نظر آتا، اور آب و ہوا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہو گئی ہے، اللہ رحم کرے. تو خواتین و حضرات یہ ضروری چیز ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں سامنے جو مونوگرام چل رہے ہیں جس پہ کراس لگے ہوئے، اس کا مطلب میرا ان سے تعلق کوئی نہیں ہے. اور ٹک ٹاک جگہ نہیں ہے تو ٹک ٹاک کو بھی آپ اس میں خاص طور پہ شامل کر لیں. اب چلتے ہیں ہم اپنی اصل ویڈیو ویکلی ہاروسکوپ کی جانب. تو خواتین حضرات یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. میں ڈیٹ تو آپ کو بتا ہی چکا ہوں. یہ ہے ہمارا 29 جنوری 2024 سے 4 فروری 2024 تک. نمبر 1 ہمارا ہے پہلا برج حمل ایریز. ایریز والوں کے لیے یہ کہوں گا، اگر تھوڑی سی آپ کو خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ یا ہرڈل محسوس ہو تو بالکل ڈپریشن میں نہ جائیے گا، کیونکہ اس ہفتے کے مڈ سے آپ کی بہت ساری، یہ شروع ویک کی بتا رہا ہوں، مڈ سے آپ کو کچھ اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، کچھ آپ کے کاموں میں بہتری ہو سکتی ہے. اور اگر آپ ایفرٹ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً اللہ کے حکم سے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو کامیابی ملے گی. وہ لوگ جو گورنمنٹ یا پرائیویٹ ملازم ہیں ان کو کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی ریکاگنیشن، کوئی فائنینشیل اچیومنٹ، کوئی پروموشن کے مواقع بھی آپ کو میسر آ سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی نوکری کے لیے یا جاب کے لیے کوشش کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی اچھی اچیومنٹ اس ویک میں ہو جائے. اور اگر آپ شادی کے لیے جو ہیں ایلیجبل ہیں اور شادی کے لیے متلاشی ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو میں ایک ایڈوائز یہ کروں گا، آپ کسی کے معاملے میں انٹرفیئرنس نہ کیجیے گا ورنہ تھوڑا سا پرابلم ہوگا. اور دیکھیں
فائنینشیل ڈیلنگ میں، یعنی جس کو کہہ لیں مالی معاملات کے اندر آپ نے ابھی بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں جو راہو کی پوزیشن ہے وہ ابھی کافی عرصے تک ہے، تو یہ آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ مثلا جو بھی ہو ڈاکومنٹڈ کریں، کسی پہ بھروسہ نہ کریں زبانی، اور آپ کو کوئی اچھی نیوز، کوئی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو ایلیز اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کوئی اچھی ایجوکیشن میں آپ کو نیوز مل سکتی ہے، یا تو داخلہ مل سکتا ہے، یا آپ کے رزلٹ میں بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ایفرٹ چل رہی ہیں اپنی ایجوکیشن کو انہینس کرنے کی، اس میں آپ کو اللہ کے حکم سے کامیابی مل سکتی ہے۔ کچھ لگتا ہے بچوں کے ساتھ آپ کا ٹائم زیادہ گزرے گا، کچھ ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں آپ کی چیزیں رہیں گی، فائنینشلی بھی چیزیں بہتر ہیں۔ ہاں، ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو خاص طور پر ایک تو ٹانگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو ویسے تو صحیح ہے لیکن ذرا سا بلڈ پریشر کا اور تھروٹ کا خیال رکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج سور، ٹورس۔ ٹورس والوں کو یہ کہوں گا، آپ جس کام کے لیے یہ محسوس کر رہے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی ہو جائے گا، مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑا سا ڈیلے آئے گا، لیکن آپ اس سے جو ہے ڈس اپوائنٹ نہ ہوئیے گا۔ اور یہ بھی لگتا ہے آپ کے کچھ بزنس سے ریلیٹڈ میٹر جو ہیں ان میں انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی، اور کوئی نہ کوئی آپ کو سپورٹس ملیں گی اللہ کی طرف سے۔ اور جو میں یہ کہوں گا، چاہے آپ خاتون ہو یا مرد ہوں، آپ کو اپنے ازدواجی معاملات میں کوئی جذباتیت یا کوئی ایگریشن نہیں دکھائیے گا، ورنہ ذرا سے معاملات میں خرابی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ جن کو اولاد کے متلاشی ہیں، یا جو اولاد سے ابھی تک محروم ہیں یا اولاد کے خواہش مند ہیں، ان کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اپنے آپ کو جتنا اس وقت دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی سے دور رکھیں گے، اتنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ جاب کے حوالے سے، سروس کے حوالے سے اس ویک میں کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے آپ کو، اور کچھ آپ کی سوشل لائف میں بہتری ہوگی، کچھ آپ کے سوشل سرکل میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے بچوں کی ایجوکیشن، ان کی انوائرمنٹ کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے یا بائک چلاتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے یہ ایسا دور ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی خدا نہ خواستہ چوٹ لگ جائے یا کوئی ہلکا پھلکا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو وہ خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں تو اس میں بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے وہ چیزیں جو آپ اپنے ذہن سے سوچ رہے ہوں ویسی نہ ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اپنی عقل و دانش کو سامنے رکھیے گا۔ اگر آپ نے زبانی لوگوں پہ بھروسہ کیا تو کوئی دھوکہ مل سکتا ہے آپ کو۔ ہاں، کچھ ہو سکتا ہے آپ کی اٹکی ہوئی، پھنسی ہوئی انویسٹمنٹ یا رکی ہوئی رقم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ ابراڈ سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا بیرون ملک سے کسی چیز کے آپ جو ہے انتظار کر رہے ہیں یا منتظر ہیں، کوئی ای میل، کوئی ڈاکومنٹ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیوز مل سکتی ہے۔ اور اپنے آپ کو آپ نے خاص طور پر جو بھی آپ کے فائنینشیل میٹر اس میں ذرا خیال رکھیے گا۔ صحت کے حوالے سے آپ کا اچھا رہے گا، کوئی اتنا نہیں، صرف تھوڑا سا ENT کا خیال رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا، تھوڑا سا اپنے ان لاز کے ساتھ خیال رکھیے گا، کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ، مثال دے رہا ہوں، کوئی ایسی شارٹ ٹرم سرمایہ کاری میں اس وقت لگے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے۔ اور تھوڑا سا آپ کو، اگر آپ جاب کرتے ہیں یا کہیں ملازمت کرتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں ذرا سے پرابلم فیل ہو سکتے ہیں، یا کچھ جیلسی، اینیمیٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جو ہے، اگر آپ شادی کے خواہش مند ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رشتوں میں یا آپ کی شادی کے حوالے سے کوئی اچھی
نیوز کوئی پروپوزل کے حوالے سے آ سکتی ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی اسٹیپ اٹھاتے وقت آپ نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے ایک چیز کا خیال رکھیے گا، تھوڑا سا ود ان دا فیملی کوئی کانفلکٹ یا پرابلم آ سکتے ہیں، لیکن دماغ سے کام لیجیے گا، بہتر رہیں گے۔ کچھ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ آ سکتے ہیں آپ کے گھر میں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے مڈ ویک کے بعد سے کچھ اپنے فائنینشیل چیزوں میں بہتری محسوس ہو۔ اگر آپ ابراڈ جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کوئی کامیابی مل سکتی ہے، یا وہ چاہے ملازمت کے حوالے سے ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، یا سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے ہو۔ اور کوئی نہ کوئی، مجھے لگتا ہے اس ہفتے میں آپ کا کوئی فیملی میٹر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے، یا معاملہ ریزالو ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ، میرا مشورہ ہے، باقی تو اللہ کرنے والا ہے، اگر آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی اچھی پلاننگ کر رہے تھے کسی بھی سینس میں، تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی ہائی پروفائل پرسن یا کسی معاشرے کی بااثر شخصیت سے اگر کچھ امیدیں لگائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے تھوڑا سا اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، کہ آپ کے نروس سسٹم میں کوئی پرابلم آ جائے، یا اگر آپ اسٹمیٹک ہیں یا سانس سے ریلیٹڈ امراض کا شکار ہیں تو وہاں تھوڑا پرابلم آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان۔ کینسر والوں کے لیے کہوں گا، تھوڑا سا فائنینشلی آپ کے اٹکاؤ آئیں گے، آمدنی میں کچھ تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے، چیزیں ہوں گی تو، مگر تھوڑا سا اٹک کر۔ اور میں آپ کو یہ کہوں گا، اپنی فائنینشیل ڈیلنگ میں یا اپنی قیمتی اشیاء کے معاملے میں آپ لوگوں پر اس وقت کم سے کم بھروسہ رکھیں، اور اپنی پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی ذرا سا دھیان رکھیے جس میں فائنینس کا تعلق ہو، اور فائنینشیل ڈیلنگ میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں یا بیرون ملک، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، سفر کوئی مذہبی ہو یا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کو بحکم اللہ کامیابی مل سکتی ہے۔ کوئی گڈ نیوز آ سکتی ہے آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے۔ اگر آپ کا کہیں پہ کوئی شادی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک ذرا اچھا رہے گا، آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کچھ وہ لوگ جن سے آپ کے تعلق میں کوئی تلخی یا کوئی کڑواہٹ پیدا ہو گئی تھی، وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو سکتی ہے، اور آپ کو زندگی کے اندر کچھ لوگ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوں گے جن کو آپ سمجھتے تھے کہ یہ آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ دوسرا، آپ نے ایک تو پیٹ کا خیال رکھنا ہے، اسٹمک کا خیال رکھنا ہے، یورینل فنکشن کا خیال رکھنا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کسی گورنمنٹ آفیشیل کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف نہ پیدا ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد، لیو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے مذہبی حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی کرم نوازی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کے روحانی سفر ہو سکتے ہیں، مذہبی شخصیات سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور ذہن پر بھی آپ کے مذہب کا انفلوئنس زیادہ رہے گا۔ تھوڑا سا آپ کو کہیں پہ اپنی پیمنٹ کے حوالے سے یا ریکوری کے حوالے سے وقتی طور پہ پریشانی آ سکتی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی کسی کی سپورٹ یا ہیلپ سے وہ چیز آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ کچھ وہ لوگ جو آلریڈی میریڈ ہیں لیو والے، ان کے لیے تو یہ اچھا ٹائم ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا امکان بن سکتا ہے کہ اگر وہ کوئی ان کے رومانوی معاملات چل رہے ہیں تو وقتی طور پہ ان پہ تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے، کوئی نئی پارٹنرشپ بن سکتی ہے آپ کی، اور یہ وہ ٹائم چلتا ہے کہ جب انسان کا
کوئی چینج آف ریزیڈنس بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بہتری یا گھر کی تبدیلی کے لیے آپ کا خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جو لیو خواتین ہیں اپنے ان لاس کے ساتھ بڑا سوچ سمجھ کے چلیں، ورنہ ہو سکتا ہے تھوڑے سے ان کے کانفلکٹ پیدا ہو جائیں۔ ہیلتھ کے حوالے میں ایک تو ٹھنڈ کا خیال رکھیے گا، اس وقت لیو والوں کو کہہ رہا ہوں، چیسٹ پرابلم یا تھروٹ کا پرابلم یہ ذرا سا آپ کو تنگ کر سکتا ہے، اور اگر ہیلتھ میں کوئی آپ کو ایسا لگے تو ضرور اس کو نوٹس کیجیے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اچانک ایسی جگہ پہ جانا پڑے جو آپ کی توقع میں نہ ہو، یعنی مثلا جیسے کوئی، یہ تو نہیں کہوں گا انڈیزائریبل، لیکن یہ کہ کچھ ایسی چیزیں جہاں پہ آپ کو بالکل نئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی گاڑی کی تبدیلی، کوئی گاڑی کی خرید و فروخت سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ آپ کے کسی کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات چلیں یا بنیں جو آگے چل کے کافی لمبے عرصے تک پرولونگ کریں گے۔ اور تھوڑا سا میں بار بار کہوں گا، ویدر کا، موسم کی شدت کا، اس کا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ آج کل آپ کی حساسیت بہت بڑی ہوئی ہے۔ اور اپنی اسکن کا بھی خیال رکھیے گا۔ فائنینشلی انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر بھی رہیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پراپرٹی سے کوئی اچانک بک نہ رہی ہو تو وہ بک جائے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے، برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو یہ کہوں گا، تھوڑا سا اپنے جذبات، اپنے غصے پہ قابو رکھیے گا، ورنہ خواہ کا کسی سے آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ اگر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ آپ کے تعلقات میں، چاہے وہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ آپ کے فزیکلی لوگوں سے گیدرنگ میں جانا یا لوگوں سے ملنا، اس میں آپ کی کافی کچھ جو ہے اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اچانک کوئی آپ کو فائنینشیل گین ہو جائے، اور اس ویک میں یہ چیز کا امکان ہے، کوئی شادی کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور جو خواتین حضرات اولاد کے خواہش مند ہیں، ان کو اس حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اگر آپ ابراڈ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، یا روحانی سفر یا ویسے کوئی سفر، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ کے ذمے جو بھی چیزیں آئیں گی یا جو بھی اسائنمنٹ آپ کو ملیں گے، اس کو انشاءاللہ آپ خوش اسلوبی سے پورا کر پائیں گے۔ فیملی کے حوالے سے کوئی اچھی گیدرنگ، اچھی نیوز آپ کی لائف میں آ سکتی ہے، کوئی ایسی تقریب ہو سکتی ہے جس کا تعلق خوشی کے لمحات سے ہو، کچھ آپ سوشل ورک کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور اس میں دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ کا تھوڑا سا اپنے، اگر آپ کا آلریڈی پارٹنرشپ میں کوئی بزنس یا کوئی کام چل رہا ہے تو اس حوالے سے ذرا سی ٹیک کیئر کیجیے گا، وہاں تھوڑی سی مسائل یا قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کوئی گاڑی کی تبدیلی ہونے کا بھی امکان ہے، پراپرٹی جائیداد کی خرید و فروخت سے کوئی فائدہ ہونا یا کچھ اچیو ہونا، اس بات کا بھی امکان بن سکتا ہے بحکم اللہ۔ اور اگر آپ کے معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں تو کوشش کریں اس کو جلد سے جلد سارٹ آؤٹ کر لیں اور نپٹا لیں اس کو، تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ایجوکیشن کے سے ریلیٹڈ آپ کو اس میں بھی اچھی، جب وقت اچھا ہوتا ہے تو ہر چیز اللہ کے حکم سے اچھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ہیلتھ کے معاملے میں تھوڑا سا اپنے یہ پاؤں کے پنجے، ہاتھ پیروں کے جوائنٹس، ان کا خیال رکھیے گا، اور ایک اسٹمک کا۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے، برج میزان، لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا، آپ کی سوشل لائف میں اضافہ، آپ کو سوشل گیدرنگ میں جانے کے مواقع میسر آئیں گے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا، لیبرنس خواتین پریگننٹ بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ آلریڈی پریگننٹ ہیں تو اپنی پریگننسی کا بہت خیال رکھیے گا، مثلا احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھیے گا۔ اگر آپ کا کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام پھنسا ہوا تھا یا آپ کچھ توقع کر رہے تھے، اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، اور دوستوں کا تعاون، لوگوں کا تعاون آپ کے ساتھ بحکم اللہ شامل حال رہے گا۔
اس کے علاوہ آپ کو میں یہ ضرور کہوں گا کسی کے گارنٹر مت بنیے گا، ورنہ وہ ضمانت آپ کے جو ہے پرابلم کا باعث بن سکتی ہے۔ اور پالیٹکس سے ریلیٹڈ لبرلز لوگوں کو کہوں گا ذرا اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے، اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے یا کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہونے کا امکان۔ اگر آپ نے بیرون ملک سیٹل ہونا ہے تو اس کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے، پلاننگ کر لیں، آگے چل کے آپ کے لیے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ آپ کے بچے اگر شادی کے قابل ہیں تو ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ بچوں کو کچھ اسپورٹس ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ چیزیں ہو سکتا ہے اس پہ آپ کے کچھ اخراجات ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا میڈیکل کے اوپر آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہوئے اس ہفتے میں نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں میڈیکل پہ ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے، میڈیسن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی گاڑی کی تبدیلی کا امکان بن رہا ہے، مثلا بہتر جو ہے اس سے تھوڑی بہتر بائک بھی ہو سکتی ہے، کار بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اور آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اچھی پیش رفت ہونے کا امکان بحکم اللہ بن سکتا ہے۔ تھوڑا سا والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور ایک چیز یہ کہ اپنے گھر کی جو الیکٹرانک سے ریلیٹڈ چیزیں ان کو ذرا پراپر رکھیے گا، مثلا اس میں اللہ نہ کرے کوئی خرابی یا کوئی پرابلم اچانک نہ آپ کو فیس کرنا پڑے، یا کوئی یہ بھی ہوتا ہے اس میں شارٹ سرکٹ ہو جانا یا فیوز اڑ جانا یا کوئی الیکٹریکل اکوپمنٹ میں اچانک خرابی پیدا ہو جانا، اس بات کا امکان بن سکتا ہے۔ فائنینشیل چیزیں انشاءاللہ تعالی بہتر رہیں گی بحکم اللہ، اور آپ کو ایک تو اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے، دوسرا اسٹمک کا خیال رکھنا ہے آپ نے، اور تھوڑا سا اپنے یورینل فنکشن کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا کہیں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں نے جتنی محنت کی اتنا رزلٹ مجھ کو نہیں مل رہا، لیکن انشاءاللہ تعالی چیزیں آپ کے لیے آگے چل کے بہتر ہو جائیں گی اور ایکسٹرا آرڈینری آپ کو رزلٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ آلریڈی میرڈ ہیں، اسکارپین خواتین سے مخاطب ہوں میں، تو تھوڑا سا اپنے ان لاس کے ساتھ خیال رکھیے گا، وہاں پہ کوئی آپ کا کانفلکٹ ہو سکتا ہے یا اپنے اسپاؤس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی کام میں جسے کہتے ہیں نا اچانک آپ نے ہاتھ ڈال دیا اور اچانک اس میں گھس گئے، ایسا نہ کیجیے گا۔ پہلے اس کے تمام منفی اور مثبت پہلوؤں کا جائزہ لے لیجیے گا، پھر اس میں ہاتھ ڈالیے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی بہت عرصے سے ملے ہوئے دوست یا عزیز سے اچانک آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کوئی مڈ آف ویک میں آپ کا وہ کام جو ابھی تک اٹک رہا تھا انشاءاللہ العزیز ہونے کا امکان ہے۔ اور تھوڑا سا وہ اسکارپین لوگ جو کہ گورنمنٹ جاب میں، ان کو میں کہوں گا تھوڑا سا اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنی انوائرمنٹ میں خیال رکھیے گا، کچھ آپ کے ساتھ آل آف سڈن پرابلم اچانک پیدا ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی بات پہ فائنل ڈیسیشن اس وقت تک نہ لیجیے گا کہ جب تک آپ اس کی مکمل تحقیق نہ کر لیں۔ آپ کو کچھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کاموں میں، اگر آپ کیپریکون ہیں اور آپ کے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ اداروں میں کوئی کام پھنسے ہوئے اٹکے ہوئے، تو انشاءاللہ ان کے ہونے کا امکان ہے۔ کمیونیکیشن میں بہتری ہو سکتی ہے آپ کی، جو ہے اپنے اگر آپ سوشل میڈیا میں، اس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنے ایک چھوٹا سا بس یہ خیال رکھ لیجیے گا، اگر آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہے تو اس کے ساتھ کچھ چھوٹے موٹے اختلاف ہو سکتے ہیں، اور آپ کی ٹریولنگ خاص طور پہ ڈومیسٹک ٹریولنگ یعنی ود ان دا کنٹری ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مستقبل کے حوالے سے آپ روحانی سفر کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی یا پلاننگ کر سکتے ہیں، اور آپ کو اپنی ایجوکیشن کی طرف ذرا ضرورت سے زیادہ کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا، توجہ مبذول کرنی پڑے گی۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا اگر تھوڑا سا بلڈ پریشر کا پرابلم چل رہا ہے تو اس کا ذرا سا خیال رکھ لیجئے گا،
اور اگر آپ کے دانتوں میں یا جبڑے میں کوئی تکلیف چل رہی ہے تو اس کو ضرور نوٹس لیجئے گا۔ فائنینشلی چیزیں ٹھیک ہے، اسٹیٹس کو میں تھوڑی سی بہتری کے ساتھ ہو سکتی ہے، ورنہ اسٹیٹس کو میں تو چلیں گی۔ اور ڈرائیونگ کرتے وقت آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ ڈرائیونگ میں کسی قسم کا رسک مت لیجئے گا اور قانونی تقاضوں کو پورا کیجئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بچوں کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے اور بچوں کے حوالے سے کسی چیز میں بہتری آنے کا امکان ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کی طبیعت کے اندر ایک غصہ، انا پرستی یا تھوڑا سا جھنجھلاہٹ آ سکتی ہے، مگر اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا، ورنہ آپ کو اپنے ساتھیوں میں، اپنی سراؤنڈنگ میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ، چاہے وہ ماں باپ ہوں چاہے بہن ہوں، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ تعلقات میں کوئی چھوٹی سی تلخی کا پہلو آ جائے، لیکن آپ نے اس کو اپنی عقل و دانش کے ساتھ بہتر طریقے سے کام لینا ہے۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، میں سیجیٹیریس کو یہ کہوں گا کہ کوئی خواہ مخواہ کا ایلیگیشن آپ پر نہ آئے، تو آپ نے بڑے احتیاط سے کام کرنا ہے۔ رائٹنگ میں کوئی رسک نہیں لینا یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو قانون کے دائرے میں نہ آتا ہو۔ اور کچھ لگتا ہے آپ کا شادی بیاہ یا خوشی کی تقریبات میں جانے کے مواقع آپ کو میسر آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کوئی انویسٹمنٹ کا سوچ سکتے ہیں۔ کسی یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے جلد بازی یا غصہ سے کام لیا تو آپ کا بنا بنایا جو ایک وہ کہتے ہیں نا ایک پورا راستہ وہ خراب ہو جائے گا، اور کسی رشتہ دار کے ساتھ وقتی طور پہ آپ کا کوئی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کنٹرول کرنا ہے اپنے جذبات کو۔ اور اگر ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل کے حوالے سے کوئی سفر کا امکان بنے، کسی بھائی بہن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو، تھوڑا سا آپ کو جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اپنی گفتگو میں احتیاط کرنی ہے کہ کہیں تلخی نہ آئے، اور آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ غصے میں آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو بعد میں آپ کے لیے مسائل کا باعث بن جائے، اور آپ نے خود سے اپنے طور پہ کوئی نیا پنگا یا خواہ مخواہ کا جسے کہتے ہیں نا ایک دشمنی بڑھا لینا، وہ والا کام نہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کچھ شوز پہ، ملبوسات کے اوپر آپ کے اخراجات ہوں، لیکن فائنینشیل چیزیں آپ کی اچھی رہیں گی۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اولاد کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ بہتر تو یہی ہوگا اگر آپ آرگومنٹ سے گریز کریں اور اپنے باسز کے ساتھ اپنا بیہیویئر ضرورت سے زیادہ اچھا رکھیں گے تو آپ کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ پہنچنے کے امکانات بن سکتے ہیں۔ ٹانگوں کا جہاں جہاں جوائنٹس، جہاں جہاں جوڑ آتے ہیں ان جگہوں کا خیال رکھیں، اس میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے یا کندھوں میں تکلیف کی شکایت بن سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا ہے 10واں برج، برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا کہ ضرورت سے زیادہ توقعات نہ باندھیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے، جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں یا جو بھی اسٹیپ اٹھانا چاہ رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے اس میں اسٹیپ ان کیجیے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ نئے تعلقات بنے۔ اگر آپ نے ذرا سا اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھا اور کوئی ایسی حرکت کر دی جس کے اندر غصے کا ایلیمنٹ ہو تو شاید آپ کو ان ایکسپیکٹڈ نقصان پہنچ جائے۔ لوگوں سے ملاقات، لوگوں سے تعلقات بڑھانے کے لیے یہ آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم چل رہا ہے، مگر آپ کے کچھ مخلص لوگ، مخلص ساتھیوں سے آپ کے کانفلکٹ پیدا ہو سکتے ہیں، جو ابھی تو نہیں لیکن آگے چل کے آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم بن سکتے ہیں۔ اور کسی مذہبی جگہ پہ یا مذہبی محافل میں یا مذہبی لوگوں سے ملاقات کے امکان ہیں، اور آپ کو تھوڑا سا مائیگرین کا خیال رکھنا چاہیے۔ تھوڑا سا اگر آپ اللہ نہ کرے ہارٹ یا ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ کسی پرابلم کا شکار ہیں تو وہ خیال رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے میں آپ کو دواؤں پر یا ڈاکٹرز کے پاس جانے کی نوبت آ سکتی ہے۔ جو میں نے آپ کو مائیگرین والی بات کی وہ خیال رکھیے گا۔
فائنینشیل چیزیں اچھی رہیں گی. پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن لے سکتے ہیں آپ. ہو سکتا ہے کوئی بہت عرصے سے آپ کی رکی ہوئی جائیداد یا پراپرٹی ہو جس کا کوئی مسئلہ حل نہ مل رہا ہو، وہ ہو سکتا ہے آپ کو حل مل جائے. اور تھوڑا سا آپ اپنے گھریلو آرائش و زیبائش کی چیزوں کی بدلنے یا خریدنے کا رجحان آپ کا بن سکتا ہے. آپ کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے دوست زیادہ بنائیں، ورنہ یہ ٹائم میں انسان اپنے بہت سے مخلص ساتھیوں کو کھو دیتا ہے. اور کمیونیکیشن میں اگر آپ ہیں تو اس حوالے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے اس میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنی ہیلتھ پہ کوئی کمپرومائز مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو آگے چل کے اس کے لیے پھر اچھا خاصا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اور ایک تو پیٹ تو میں کیپریکارن والوں کو ہمیشہ ہی کہتا ہوں، اس کے علاوہ تھوڑا سا اپنے تھروٹ کا خیال رکھیے گا. اس کے بعد ہمارا ہے 11واں برج ایکوریس، برج دل. برج دل والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کا ایموشنل اگر آپ ہوئے تو آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. اور آپ کو تھوڑا سا جو ہے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ہفتے میں آپ کے لیے فائنینشیل وے میں یا جاب کے حوالے سے کوئی اچھی اچیومنٹ کرا دے. اپنی زبان کو خاص طور پر خیال رکھیے گا، ورنہ آپ کی زبان یا آپ کی گفتگو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے. اگر آپ ایک چیز آپ کو ذہن میں کبھی کبھی یہ خیال آئے گی، تھوڑا سا کبھی آپ ہیلتھ کے حوالے سے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں گے، اور کبھی کبھی آپ اپنی جاب کے حوالے سے انسیکیور فیل کریں گے. میں آپ کو یہ کہوں گا، پالیٹکس چاہے وہ پروفیشنل پالیٹکس ہو چاہے دوسری پالیٹکس ہو، اس سے اپنے آپ کو فی الحال دور رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. اور کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینڈیچر آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اچھی تیاری کی یا محنت کی ہے تو انشاءاللہ اس کا کوئی اچھا رزلٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے سامنے آ سکتا ہے. اور دوسرا آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے جس کو بعد میں آپ کے لیے نبھانا مشکل ہو جائے. آپ کو کوئی نئی چیز، نیا کام جو ہے اس میں ہاتھ ڈالنے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن احتیاط یہ کیجیے گا کہ اس میں اسپیکولیشن کا ایلیمنٹ نہ آئے. اگر آپ کہیں اور جاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے، سفر کے حوالے سے بھی کامیابی ہو سکتی ہے، بیرون ملک سیٹل ہونا یا بیرون ملک ہائر اسٹڈی کے لیے جانا، اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے. اور آپ کو تھوڑا سا اپنے قریبی عزیز و اقارب سے تھوڑا سا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. فائنینشلی تو چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اچھی جائیں گی. ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو ایک تو اپنے یہ جو ویدر کا فیور، ENT، گلے کا پرابلم، اس کا خیال رکھیے گا. اور دوسرا آپ کو تھوڑا سا اپنے ہو سکتا ہے آپ کو خدا نہ کرے فوڈ پوائزن ہو جائے یا اچانک کوئی پیٹ میں تکلیف ہو جائے یا آدمی کوئی ایسا بیکٹیریا والی چیز کھا لے جو بعد میں آپ کے لیے پرابلم کا باعث بنے. اگر آپ نے پیار محبت سے کام چلائے، ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان، ایکوریس لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، برج دل والوں کے لیے غصے میں اضافہ ہوتا ہے، غصہ بات بات پہ آنے لگتا ہے، دماغ کھولنے لگتا ہے، یہ چیزیں ایسے. تو یہاں پہ عقل و دانش کے تقاضے نبھائیں گے تو سب چیزیں بہتر رہیں گی. اور آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے، گاڑی چلاتے ہوئے، بائک چلاتے ہوئے احتیاط کا مظاہرہ کیجیے گا، ورنہ جسم میں کوئی بلیڈنگ یا کوئی چوٹ لگنے کا اللہ نہ کرے اندیشہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت، پائسس والوں کو یہ کہوں گا، آپ اپنے جو رکے ہوئے کام ہیں یا جو اٹکے ہوئے کام ہیں ان کی طرف فوکس ہو جائیں اور کوشش کریں کہ انہیں جلد سے جلد سارٹ آؤٹ کر لیں. اور اگر آپ کسی سے کوئی فنڈنگ یا سرمائے کے طلبگار ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو دلوا دے. آپ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کی شادی کے حوالے سے، یہ عورت ہو مرد ہو، کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھیے گا،
آپ نے کسی کے دامے فریب میں نہیں آنا. اگر کوئی آپ کو یہ دکھائے کہ یہ آپ کو مل جائے گا، یہ چیز کر لیجئے، آپ نے اس پہ نہیں جانا جب تک کہ آپ اپنے عقلی تقاضوں کو پورا نہ نبھا لیں. کسی کی باتوں میں نہیں آنا، اور نہ صرف باتوں میں نہیں آنا، دوسرا آپ نے بھی ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حلال لیگل کام میں آپ جائیں تو وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا. اور اگر آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا. اب وہ تھوڑا سا یہاں خیال رکھیے. اور میں یہ آپ کو کہوں گا اس وقت پانی کے ایڈونچر اور پانی سے ریلیٹڈ چیزوں سے ذرا اگر آپ احتیاط کریں تو وہ مناسب ہوگا. کچھ فائنینشیل گین ہو سکتا ہے، اور آپ کو یہ جو موسمی قسم کے وائرس ہوتے ہیں ویدر کے اور یہ جو انفیکشن ہوتے ہیں ان کا بہت خیال رکھیے گا. ہو سکتا ہے جمعرات جمعہ یہاں پہ آپ کی کسی سے اچانک ملاقات ہو جس سے آپ کا کوئی مسئلے کا حل نکل آئے. اگر آپ ابراڈ سے کوئی اچھی نیوز یا اچھے کام کے لیے کوشاں تھے تو اس حوالے سے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. آپ کی مذہبی روحانی سفر کے امکان بن سکتے ہیں. آپ کے یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں ایک چیز اور ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا کسی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ آفیشل سے کوئی کام پھنسا ہوا ہے یا اٹکا ہوا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے. اور یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ انسان کی اٹکی ہوئی رکی ہوئی چیزوں میں کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت نکل آتی ہے. فائنینشیل تو چیزیں اچھی رہیں گی، اور ذرا کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا. تو یہ خواتین و حضرات ایک 12 بروج کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. جتنی اللہ نے میرے طاقت دی میں نے اتنا بیان کیا. باقی میرے اللہ کا اختیار ہے کہ یہ ہو یا نہ ہو، یہ اس کا کلی اختیار ہے. تو میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو آپ سے درخواست کی تھی اس کا خیال رکھیے گا. اور مجھے اگلی ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جلدی آپ کو ملے گی، اس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.